बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी पर्देदार बीवी बनी फिरती है, रात को ये हरकतें करती है। ये आवाज़ मेरी सास की थी, जो मैंने ऊंची आवाज़ में सुनी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी से सास ये बात किसे कह रही है। मैं जल्दी से अपने कमरे से बाहर आई। ये रात के 12 बजे का वक्त था। मुझे अपनी सास पर गुस्सा भी आ रहा था कि वो हर वक्त बिला वजह बोलती रहती है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी मेरी बड़ी भाभी यानी मेरी जेठानी शाहाना भाभी से ही बात कर रही हैं। शाहाना भाभी के साथ इनका रोज अव्वल से झगड़ा ही चल रहा होता। अक्सर ही शाहाना भी भाभी नकाब पर्दे में रहती तो मेरी सासू माँ को गुस्सा आ जाता। बहरहाल वो हमेशा यही कहा करती थी कि एक दिन तुम्हारे पर्दे की असलियत पूरी दुनिया को बताकर रहूंगी। मैं नहीं जानती थी सच क्या है और झूठ क्या। बहरहाल मैं जब बाहर आई तो भाभी के कमरे से ये आवाज़ आती सुनकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। मेरी सास का शोर बढ़ता जा रहा था, साथ ही भाभी की चीखों में भी इजाफा होता गया। अब तो लग रहा था जैसे मामला वाकई संजीदगी इख्तियार कर चुका है। मैं जैसे ही बाहर आई देखा तो भाभी के कमरे से ही चीखों की आवाज़ आ रही थी। शहाना भाभी अमूमन रात को कमरा बंद करके सोती थी। पता नहीं आज कैसे कमरा खुला रह गया, जो सास अम्मा अंदर चली गईं। यही सोचती सोचती मैं भी शहाना भाभी के कमरे में गई। कमरे का दरवाज़ा खुला ही था। मेरी सास ने शहाना भाभी को बालों से पकड़ रखा था। वो इन्हें घसीटते हुए बाहर ला रही थी। बाहर लाकर इन्हें जमीन पर पटका और फिर कमरे को कुंडी लगा दी। बोली कि तुम्हारा आशिक जो अंदर बैठा है, इसका हाल मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगी। मैं समझ नहीं पा रही थी और ना ही मुझे यकीन आ रहा था कि शहाना भाभी का भी ऐसा कोई मामला हो सकता है। शहाना भाभी का शौहर 2 साल से दुबई में मुकीम अपनी रोजी रोटी की कोशिश कर रहा था। ऐसे में शहाना भाभी के यहाँ ऐसी हरकत बहुत बुरी और अजीब सी थी, क्योंकि एक शौहर अपनी बीवी के लिए जब कमाने के लिए परदेश जाता है तो इसे भी इसकी वफा का पास करना चाहिए। शौहर की अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। मुझे भी ये सोचकर शहाना भाभी से घिन आने लगी थी कि उन्होंने अपने शौहर को धोखा दिया है। ऐसी औरतों से मेरी वैसे भी नहीं बनती थी। बहरहाल शहाना भाभी फिलहाल मुजरिम की तरह नीचे बैठ पड़ी जमीन को घूरे जा रही थी। इनकी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकल कर जमीन में जज़ब हो रहे थे। मेरी सास ने हवा में हाथ लहराते हुए इन्हें ललकारा और बोली, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ ये मगरमच्छ के आंसू हैं। जाओ जाओ साइमा, जाकर घर का दरवाज़ा खोलो। बाहर लोग जो खड़े हैं इसे तमाशा को देखना चाह रहे हैं। इन्हें भी पता चले कि आज हमारे घर में क्या हो रहा था। सास के मुंह से ये बात निकलते ही शहाना भाभी ने इनके आगे हाथ जोड़ दिए और बोली, खुदा के लिए अम्मी ऐसा ना करें। मेरे बाप ने सारी जिंदगी नेक नामी कमाई है। मेरी भी मुआशरे में बहुत इज्जत है। मोहल्ले वाले मुझे एक शरीफ औरत के तौर पर ही जानते हैं। आप मुझे बदनाम ना करें, वरना लोग कभी मेरी इज्जत नहीं करेंगे, ना ही अपने बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए मेरे पास भेजेंगे। हाँ, तो हमें कौन सी ज़रूरत है तेरे 2 टकों की। जो तू कुरान नहीं पढ़ाएगी तो हम भूखे मर जाएंगे। वैसे भी मेरा बेटा दुबई में है, अच्छा खासा कमाता है, और तू जो बच्चों को पढ़ाती है वो भी आज सबकी नज़र में आ जाएगा, ताकि तुम्हारी असलियत सबको पता चले। अम्मी मेरा यकीन करें, ऐसा कुछ नहीं है। भाभी शहाना ने गड़गड़ाते हुए कहा, मगर मेरी सास पर एक जनून ही सवार था। उन्होंने घर का दरवाज़ा खोलने के लिए मुझे एक बार फिर हुक्म दिया। मजबूरन मुझे घर का दरवाज़ा खोलना ही पड़ा। 3-4 माकूल आदमी हमारे घर में दाखिल हो गए। मेरी सास इन्हें पकड़कर मेरे कमरे के सामने लाई थी, जहाँ से भाभी शहाना का कमरा नजर आ रहा था। अजी देखते हैं आप, हमारे घर में कोई आदमी घुस आया है। मेरी बहू से मिलने के लिए कोई आया था। अंदर कमरे में दुबका बैठा है, मैंने इसे पकड़ रखा है। आप लोग इसे पकड़कर सवाल जवाब करें, ताकि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो दूसरों के घर जाने की। मोहल्लेदारों की जब ये बात पता चली कि ऐसा हो चुका है, तो वो भी मेरी भाभी को मशकूक और बुरी नज़र से देखने लगे थे। जाहिर है एक औरत जो हाफिज कुरान हो, मोहल्ले में इसकी अच्छी शोहरत हो, जब इसके बारे में एक दिन आपको ये पता चले कि रात के पिछले पहर इससे कोई मर्द मिलने आया था, तो आप क्या सोचेंगे? यही कि वो सब कुछ जो वो लोगों को दिखाती है वो एक ढोंग के सिवा कुछ नहीं।
مجھے تو سمجھ نہیں آیا تھا کہ شہانہ بھابی کو ایسا کرنے کی ضرورت کیا پڑی۔ عورت میں ہوس اتنی بھی نہیں ہوتی کہ وہ کسی نہ کسی کو اپنے گھر بلا لے، جبکہ وہ شادی شدہ ہو اور ہر معاملے کو سمجھتی ہو۔ لیکن خیر، اب جو ہو چکا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ مجھے بھی شہانہ بھابی پر افسوس ہونے کے ساتھ ساتھ ان پر ترس بھی آ رہا تھا۔ شہانہ بھابی کا شوہر دبئی میں تھا اور ظاہر ہے ان کے لیے یہاں پر رہنا مشکل تھا، مگر یہ بات بڑی عجیب سی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا تھا اس پر مجھے شہانہ بھابی پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ انہوں نے ہمارے گھر کا بیڑا غرق کر دیا، عزت نیلام کر دی۔ ان لوگوں نے مل کر شہانہ بھابی کے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ دروازہ اندر سے بند ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے اندر موجود جو لڑکا تھا اس نے کمرے کا دروازہ بند کر رکھا ہوگا۔ سب لوگوں نے دروازہ توڑنے کی سوچی، مگر ساس نے اعلان کر دیا کہ وہ خبیث پچھلی کھڑکی سے بھاگ چکا ہوگا، اس لیے ایسا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میری ساس نے اہل محلہ سے کہا کہ آپ لوگ اگر تھوڑی دیر پہلے آ جاتے تو اس عاشق کو پکڑ لیتے جو میری بہو سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ پچھلی گلی سے نکل کر وہ فرار بھی ہو چکا ہے۔ اس بات نے شہانہ بھابی کی عزت خاک میں ملا دی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، بس ہکا بکا نظروں سے سبھی کو دیکھے جا رہی تھی۔ محلے دار تو تھو تھو کر کے چلے گئے تھے۔ میری ساس شہانہ بھابی پر مکے برسانا پھر سے شروع ہو گئی۔ بتا تجھے کیا کمی تھی میرے بیٹے میں جو تو نے ایسی حرکت کی؟ میں فون کر کے صبح ہی اسے اس بات کی بارے میں بتاؤں گی۔ میرے بیٹے کو بھی پتہ چلے کہ جس کی بیوی کے لیے وہ پردیس میں اتنی مشقت کاٹ رہا ہے وہ اس کے پیٹھ پیچھے کیا کر رہی ہے۔ اسے بھی تو پتہ چلے کہ تم کس قسم کی عورت ہو جس کے لیے وہ اتنی زیادہ دولت کما رہا ہے۔ وہ تو اس قابل ہی نہیں۔ میری ساس کی باتیں شہانہ بھابی کو سمجھ تو آ رہی تھی، مگر وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میں سمجھی تھی کہ وہ آ کر معافی مانگے گی۔ ہم سب لوگ ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ شہانہ بھابی لڑکھڑاتی ہوئی وہاں پہنچی اور ساس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، امی جان آپ میرے شوہر کو کچھ مت کہیے گا، وہ یہ جھوٹ برداشت نہیں کر پائے گا۔ ساس نے یہ بات سن کر شہانہ بھابی کے چہرے پر زوردار تماچے دے مارا اور بولی، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اپنی ساس کو جھوٹا کہہ رہی ہے؟ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور تجھے لگتا ہے میں یہ سب کچھ بھول جاؤں گی؟ کبھی بھی نہیں۔ اپنے بیٹے سے کہوں گی کہ 3 لفظ بول کر تجھے فارغ کر دے، میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جا۔ نہیں اماں، میرا تو اس گھر سے جنازہ ہی اٹھے گا۔ ابا اماں نے مجھے یہی سکھا کر اس گھر میں بھیجا تھا اور میں ہرگز یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ جو کچھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ میں اس لڑکے کو نہیں جانتی۔ یہ سننا تھا کہ میری ساس کو مزید غصہ آ گیا۔ بکواس بند کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری ساس کی ترش آواز سن کر شہانہ بھابی وہاں سے چلی گئی، مگر میرے دل میں بے چینی سی ہونے لگی۔ آخر شہانہ بھابی نے ایسا کیوں کیا اور وہ سب سچائی کیوں نہیں بتا رہی؟ بہرحال وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ کسی نے بھی سوچا نہیں تھا کہ صبح ایک طوفان ہے جو کہ سب گھر والوں کا انتظار کر رہا ہے۔ صبح کے 3-4 بجے تھے۔ ہم لوگ نماز کے لیے اٹھے۔ آج شہانہ بھابی کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ساس نے بھی دروازہ بجانے کی زحمت نہیں کی۔ میں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگی، اب اپنے کالے کرتوتوں کے بارے میں اسے بھی پتہ چل چکا ہے کہ کوئی اس کی نماز پڑھنے پر یقین نہیں کرے گا، اس لیے آج دکھاوا کرنے کے لیے باہر نہیں آئی، ورنہ تو تم جانتی ہو شہانہ کو صبح اٹھتے ہی قرآن پاک لے کر بیٹھ جاتی ہے، لمبی نماز پڑھتی ہے تاکہ سب کو یقین ہو جائے کہ شہانہ ایک صاف اور پاک عورت ہے، اس لیے وہ ان چیزوں کا خاص خیال رکھتی ہے۔ میں تو اپنی ساس کی بات کو صحیح سمجھی تھی، مگر صبح جب 10 بج گئے شہانہ بھابی نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا تو مجھے فکر ہونے لگی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا تو انہوں نے پھر سے نظر انداز کر لیا۔ بولی کہ کوئی ناٹک کر رہی ہوگی، کوشش کر رہی ہوگی کہ کہیں ہم آ کر اس کے کمرے کا دروازہ بجائیں، پھر محترمہ ناراضگی کا اظہار کرے اور دوبارہ باہر آئے۔ میں تو اپنے بیٹے کو یہ بات بتا کر رہوں گی، چاہے وہ جتنی مرضی ڈرامے بازیاں کر لے۔ کسی طرح ساس کا منہ میں شہانہ بھابی کے کمرے تک، ساس کو منا کر میں شہانہ بھابی کے کمرے کا دروازے تک
लाई, दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। हमने दरवाज़ा पीटा फिर भी नहीं खुला। अब मेरी सास को भी शक होने लगा। बिलाखिर मोहल्लेदारों को बुलाकर कमरे का दरवाजे को तोड़ा गया। सामने का मंजर देखने के काबिल नहीं था। मेरी तो आंख आंसू आ गए। शहाना भाभी बिल्कुल बेजान बेड के वस्त में पड़ी थी। इनकी आंखें आसमान की तरफ थी। ऐसे लग रहा था उन्होंने अपनी जान दे दी, मगर वो अपनी जान कैसे ले सकती थी, जबकि इस जवानी में कोई भी मरना नहीं चाहता। मैंने जाकर शहाना भाभी को हिलाकर देखा तो वो वाकई मर चुकी थी। इनकी मौत की तस्दीक हो चुकी थी। शहाना भाभी अपने जुर्म की इस्लाह करने से पहले ही इस दुनिया से चली गई। मैंने दिल में सोचा इनके पास तो मौका भी नहीं था कि ये अल्लाह से अपने गुनाह की माफ़ी मांग सकें। ये बातें मुझे परेशान कर रही थी। मेरे सास के दिल पर तो इस वाक़े का कोई असर नहीं हुआ। जब उन्होंने अपनी बहू को मुर्दा देखा तो उन्होंने अपने मुंह से एक लफ्ज़ निकाला, कहाँ कम जहाँ पाक, खस कम जहाँ पाक। अरे मैं तो कहती हूँ आज से 2 साल पहले मुझसे गलती हो गई थी। अब ये अपने ही करतूतों पर शर्मिंदा होकर अल्लाह को प्यारी हो गई तो इसमें हमारा क्या कसूर है। मुझे सास की संगदिली पर हैरत हो रही थी। वो कैसे अपनी बहू के बारे में ऐसी बातें कर सकती थी, जबकि वो बहू जो अब इस दुनिया में भी नहीं रही। मेरी सास ने कहा, अपने ही काले करतूतों की वजह से ये औरत आज इस हाल को पहुंची है। अगर ये ऐसी ना होती तो आज तक इसकी औलाद हो जाती। वो तो बहुत सारी बातें कर रही थी जिनकी वजह से मुझे अब शहाना भाभी पर मजीद अफसोस हो रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि हाफिज कुरान औरत की मौत यूं एक इल्ज़ाम पर हो जाएगी, जिसके बारे में इसने अपनी सफाई भी पेश नहीं की। मगर अब जाहिर है मोहल्ले वालों में सभी में एक ही बात फैल चुकी थी कि शहाना बेगम ने अपनी बदकिरदारी को छुपाने के लिए मौत की आगोश में पनाह ली, जबकि कोई नहीं जानता था कि शहाना भाभी की मौत कैसे वाक़ई हुई थी। मैंने अपनी सास से कहा कि अब हमें इनकी तदफीन का बंदोबस्त करना होगा। जाहिर है एक यतीम लड़की को आप कहाँ दफनाएं, इसके घर वाले तो है नहीं, और फिर आप अपने बेटे को भी इत्तला कर दें। मेरी सास ने संगदिली का मुजाहरा करते हुए कहा, मैं अपने बेटे को इस बेवफा बद किरदार औरत की मौत के बारे में क्यों बताऊंगी। क्यों मैं अपने बेटे की ज़िंदगी ख़राब करूं। मेरे बेटे को कुछ और दिन खुशफहमी में जीने दो। इसके बाद कह दूंगी कि किसी के साथ मुंह काला करके भाग गई है, ताकि इससे बीवी के साथ हमदर्दी महसूस ना हो। सास की बातें परेशान कुन थी, लेकिन जाहिर है मैंने इन्हें कुछ नहीं कह सकती थी। मैंने सास को कहा, अब हमें इनकी तदफीन का इंतज़ाम करना होगा। तब मेरी सास ने अजीब बात बोली। कहने लगी, देखो इस बद किरदार बेहया औरत के लिए गुस्ल देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। मैं ही इसे गुस्ल दूंगी और तदफीन लोगों को बुलाकर कर लेंगे। कब्र का इंतज़ाम तुम करो, जाकर गोरकन को कुछ पैसे दो ताकि इसकी कब्र खोदी जाए। मेरी सास का रवैया तो ऐसे था जैसे कोई कुत्ता या बिल्ली मर गई हो, जिसके लिए इनको कोई परेशानी नहीं थी। असल हैरत तो मुझे इस वक्त हुई जब मेरी सास ने जुलाई के महीने में गर्म पानी चढ़ा दिया। गर्म पानी को देखकर मुझे हैरत हुई थी, क्योंकि गर्म पानी तो सर्दियों में नहाने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि आज जुलाई का महीना था। सख्त गर्मी थी। तपती हुई गर्मी में ऐसे पानी को गर्म करने की ज़रूरत मुझे समझ नहीं आ रही थी। सास से पूछा तो कहने लगी, मैं इस पानी से शहाना को गुस्ल दूंगी। अम्मा जी, क्या हो गया है। ठंडे पानी से गुस्ल दीजिए, मानो कि वो मर गई हैं। इनकी मौत वाक़ई हो गई है, मगर मुर्दे को भी तकलीफ होती है। गर्म पानी डालेंगी तो इनकी रूह को तकलीफ होगी। अरे काहे की तकलीफ होगी बेटा। मैं तो गर्म पानी इसलिए डाल रही हूँ कि मैं इसे हाथ तक नहीं लगाऊंगी। खौलता हुआ पानी डालूंगी तो गंदगी साफ हो जाएगी। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी पलीत औरत को पाक साफ करूंगी। हरगिज नहीं, मैं तो बस इस गर्म पानी का इस्तेमाल करूंगी। खौलता हुआ पानी जब जिस्म पर पड़ता है तो वैसे भी सारी गंदगी उतर जाती है। जिस्म पर ही क्या, खौलता हुआ पानी तो पत्थर से भी गंदगी को साफ कर लेता है। लेकिन सास की बात सुनकर मेरी तो आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने इनसे कहा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक औरत जो मर चुकी है, इस पर खौलता हुआ पानी डालकर आप इसकी रूह के साथ नाइंसाफी ना करें। मगर मेरी सास बाज नहीं आई। कहने लगी, मैं ऐसा ही करूंगी। अगर तुमको ज्यादा शौक है तो तुम इसे खुद गुस्ल दे दो। मैं ऐसा कर भी सकती थी, मगर जानती थी कि ऐसा करने पर मेरी सास मुझे ही बुरा समझेगी कि अब तो
تم پر بھی میری پہلی بہو کا سایہ پڑ گیا ہے۔ میری ساس بہت ظالم عورت تھی، اس لیے میں ان کے سامنے زبان کھولنا نہیں چاہتی تھی، مگر سچ پوچھئے تو مجھے شہانہ بھابھی پر بے حد ترس آ رہا تھا۔ پھر دل میں سوچا کہ کھولتا ہوا پانی ڈالے یا پھر ٹھنڈا یخ پانی، مردے کو تو ویسے بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے جب پانی کی طرف دیکھا تو اب وہ پانی کھول رہا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ اس پانی کو اب اتار دینا چاہیے، پانی کافی گرم ہو چکا ہے، کھولتے ہوئے پانی سے تو نہیں نہلائیں گی نا؟ ارے بیٹا، گند پر جو بھی ڈالو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تم تو جانتی ہو وہ ایک خبیث عورت تھی، اچھا ہے اس کے گناہوں کی سزا اسے دنیا میں ہی مل جائے تو آخرت میں کم عذاب ہوگا۔ میں اپنی ساس پر حیران تھی کہ وہ ایک مردہ عورت کے بارے میں کیسی باتیں کر رہی تھی۔ انہوں نے وہ کھولتا ہوا پانی مجھے بالٹی میں ڈالنے کو کہا۔ میرا دل اس پانی کو دیکھ کر کانپ گیا تھا۔ پانی بہت زیادہ ابلا ہوا تھا، ایسا کہ اس کے گرنے سے بھی ہاتھ جل جائے۔ میں نے پانی کو بڑی احتیاط کے ساتھ بالٹی میں ڈال دیا کہ کہیں مجھ پر نہ لگے، مگر پھر مجھے اسے کمرے تک لے جاتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ میں نے کمرے میں پانی جا کر چھوڑا۔ میری ساس نے کہا کہ اب تم سب باہر چلے جاؤ، میں اپنی بہو کی تدفین کی ذمہ داری خود ہی لوں گی، اسے نہلانا دھلانا بھی میری ذمہ داری ہے۔ میں جانتی تھی میری ساس اپنی بہو پر کیا ظلم کریں گی۔ کھولتا ہوا پانی ظاہر ہے کسی پر بھی ڈالیں گے تو یہ آپ کی نفرت کی انتہا ہوگی، لیکن اس عمل سے اللہ تعالیٰ ناراض ہی ہوں گے۔ میں نے دل میں سوچا تھا، مجھے اپنی ساس پر غصہ بھی آ رہا تھا، دل میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ یہ عورت میرا کیا حشر کرے گی۔ میری شادی کو تو ابھی 2 مہینے ہی ہوئے تھے، میں ان کے سامنے زیادہ زبان نہیں چلانا چاہتی تھی، سو میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ کچھ دیر کے بعد کمرے کے اندر سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگی۔ یہ آواز میری ساس کی تھی۔ میری باقی 3 نندیں بھی کمرے کے باہر جمع ہو گئیں۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ میری ساس کی چیخوں کی آواز سن کر نندوں نے کمرے کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، مگر ساس نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا۔ کہنے لگی، خدا کے لیے میری مدد کرو، دروازہ کسی طرح کھول لو۔ میری ساس کی آواز آنا بند ہو گئی تھی، اس کے بعد ایک خاموشی چھا گئی۔ میری تینوں نندوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ چکی تھی، کسی کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ ساس کے چیخنے کی آوازوں کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہم نے دوسری طرف سے جا کر کھڑکی سے دیکھنے کی کوشش کی، مگر ساس نے کمرے کی کھڑکیوں کو بھی پیچھے سے بند کر رکھا تھا۔ بھابھی سے کمرے کا دروازہ تو ویسے ہی ٹوٹا ہوا تھا، کل رات کو محلے داروں نے دروازہ توڑ دیا تھا، اب دوسرے کمرے کے دروازے کو بھی توڑا نہ پڑ جانا تھا۔ محلے والوں کو ایک بار پھر سے بلایا گیا، ایک مضبوط لوہے کے ساتھ دروازے کو توڑنے کا عمل شروع ہوا۔ میری نندیں کمرے کے باہر جمع ہو گئیں، ان کا کہنا تھا وہ کسی پر بھی اپنی بھابھی کو آشکار نہیں ہونے دیں گی، اس لیے کمرے کے باہر وہ خود کھڑی تھی، انہوں نے کسی کو بھی اندر جانے نہیں دیا۔ کچھ ہی دیر بعد میری تینوں نندیں کمرے میں بند ہو گئی، انہوں نے دروازے کو بھی دوبارہ سے ٹھیک کر کے اپنی جگہ پر رکھ دیا تھا۔ اندر کمرے میں مکمل خاموشی تھی، البتہ میری چھوٹی نند کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، کسی کو بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ میری بڑی نند نے مجھے ٹھنڈا پانی لانے کو کہا، میں ٹھنڈا پانی اندر کمرے میں لے کر گئی، مگر مجھے کچھ نظر نہیں آیا، کیونکہ انہوں نے مجھے دروازے سے ہی واپس بھیج دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے گھر کے باہر ایک ایمبولینس کھڑی تھی، مجھے تو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ایمبولینس کیوں آئی تھی، مگر اس کے بعد ہمارے گھر میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ میری نندوں نے بھابھی شہانہ کا جنازہ نکال دیا تھا، سب لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے چلے گئے، گھر میں صرف عورتیں رہ گئیں۔ وہ عورتیں طرح طرح کی باتیں کر رہی تھیں، کچھ نے کہا کہ شہانہ کی بد دعا لگی ہے ان لوگوں کو، شہانہ جیسی عورت پر انہوں نے غلط الزام لگا دیا، جبکہ دوسری طرف نند کا رونا پیٹنا دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بھی بھابھی کی مجرم ہے۔ اس نے تو سب عورتوں کے سامنے چلاتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ بھابھی کو میں نے مارا ہے۔ یہ بات تو ہم سب نے اس لیے نظر انداز کر دی کیونکہ وہ چھوٹی تھی، اس کی عمر بس 20 سے 25 سال کے درمیان میں تھی، اس پر اس قسم کا الزام لگانا ناممکن سی بات تھی۔ جو بھی تھا وہ اپنے منہ سے بول رہی تھی، مگر ہم سب جانتے تھے
کہ اس کی اتنی ہمت اور جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ ایک 30-35 سالہ عورت کو قتل کر دے۔ کسی نے بھی ایسا نہیں سوچا تھا اور ایسا ہوا بھی نہیں تھا، مگر میری چھوٹی نند بار بار رونا پیٹنا کر رہی تھی، کہنے لگی یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ اماں کو بھی پتا تھا، اماں نے بہت بڑی خطا کر دی۔ ان کی باتیں سن کر محلے دار آنکھوں کو کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ کسی نے بھی سوچا نہیں تھا کہ اس گھر میں ایک ہی دن میں دو دو وارداتیں ہو جائیں گی۔ بہرحال اب شہانہ بھابی کی تدفین کا وقت آ گیا تھا۔ میری چھوٹی نند دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، جبکہ اس سے پہلے وہ پرسکون بیٹھی تھی۔ گھر میں میری ساس کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی، وہ ہسپتال میں تھی۔ بھابھی شہانہ کو قبرستان پہنچا دیا گیا تھا۔ بھابھی شہانہ کی تدفین کے بعد گھر کا ماحول عجیب سا ہو گیا۔ تب مجھے اپنی ساس کا خیال آیا کہ وہ کہاں گئی ہیں۔ میں نے یہی بات اپنی بڑی نند سے پوچھی تو کہنے لگی، امی کو ہم نے خالہ کے گھر میں چھوڑ دیا ہے۔ خالہ کے گھر؟ مگر کیوں؟ اس گھر میں کون رہے گا؟ میں نے اپنی بڑی نند سے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، امی کو کیونکہ اپنی بہو کے جانے کا صدمہ ہے، اس لیے وہ کچھ دن اپنی بہن کے گھر رہیں گی۔ بات تو بڑی عجیب سی تھی، مگر ظاہر ہے میں ان سے سوال نہیں کر سکتی تھی۔ میری تینوں نندیں بڑی روب والی تھی، بس چھوٹی کچھ کم تھی، مگر وہ بھی اپنی بہنوں کے نقش قدم پر چلتی تھی۔ خیر بھابھی شہانہ کی تدفین کے بعد میری چھوٹی نند نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے رونے دھونے کی وجہ سے گھر میں سبھی کو پریشان کر رکھا تھا۔ میرے شوہر نے اسے بہت بار سمجھانے کی کوشش بھی کی، کہنے لگی ابھی تو امی کا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ مجھے اپنی ساس کے بارے میں تجسس تو ہوتا تھا، مگر میں نے اپنے شوہر سے نہیں پوچھا۔ میرا شوہر اب مجھ سے نظریں چرانے لگا تھا۔ میں اکثر ہی دیکھتی تھی کہ وہ اپنی امی کے بارے میں بات کرتے ہوئے پریشان ہو جاتا، لیکن ظاہر ہے وہ اپنی ماں کو سب سے کب تک چھپا سکتے تھے۔ ایک دن میری ساس کو دوبارہ سے گھر لایا گیا۔ ان کی حالت دیکھ کر میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کا چہرہ خوفناک حد تک بگڑا ہوا تھا، چہرے کا گوشت لٹک چکا تھا، جسے دیکھ کر مجھے یقین نہیں آیا۔ میری ساس تو ایسی تھی ہی نہیں۔ ان کا چہرہ خوبصورت اور ابھی تک تر و تازہ تھا، مگر چہرے کا لٹکا ہوا گوشت دیکھ کر سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا۔ تب پتہ چلا کہ وہ گرم کھولتا پانی غلطی سے ان کے چہرے پر گرا تھا، اور کچھ مدد نہ ہونے کی وجہ سے چہرے کے پانی نے نہ صرف انہیں جلا دیا بلکہ ایسا زخمی کیا کہ دوبارہ سے وہ ٹھیک بھی نہیں ہو سکی تھی۔ میری ساس کی زبان بھی عجیب طریقے سے ٹیڑھی ہو چکی تھی، کیونکہ ایک طرف کا ہونٹ بھی جل چکا تھا اور ظاہر ہے اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ حالانکہ گرم پانی کا جلا ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر میری ساس کا جلا ہوا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ ان کا تو گال پورا جل کر لٹک چکا تھا، جبکہ اب پچھتا رہی تھی۔ ایک دن مجھے اپنے سامنے بٹھا کر بولی، دیکھو بیٹی، میں اپنے اسی منہ سے ایک نیک عورت کے لیے بکواس کرتی تھی، جبکہ اب یہ لٹک چکا ہے۔ میں نے سب محلے والوں کے سامنے اپنی بہو کی برائی کی، اب میں بولنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ میری ساس کا یہ حال دیکھ کر مجھے ان پر ترس بھی آتا تھا، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ پر یہ نہیں جانتی تھی کہ اس سے بڑا سچ تو یہ دنیا کے سامنے آیا ہی نہیں۔ میری نند دن رات اپنی ماں کو دیکھ کر روتی اور کہتی، بھابھی دیکھ لینا، ایک دن میرے ساتھ بھی یہی حال ہوگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تم بار بار خود کو کیوں کوستی ہو؟ کہنے لگی، شہانہ بھابھی کا قصور کوئی بھی نہیں تھا۔ لڑکا جس کا نام عارف، اسے اماں نے ہی گھر بلایا تھا۔ اس سب میں بھی اماں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ میں نے اماں کے ساتھ مل کر بھابھی کو بدنام کیا۔ پتہ نہیں اللہ نے مجھے کیسے بخش دیا۔ پھر روتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے دیکھ لیا، اللہ اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہے مرنے کے بعد بھی اس کا خیال رکھتا ہے، لیکن ہم جیسے کمبخت اپنی زندگی میں بھی اپنے رب کے قریب نہیں ہو پاتے۔ اس کا رونا دھونا دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ زندگی بھر اسے کوئی بیماری نہ سہی مگر پچھتاوے کا ڈنگ ضرور ڈستا رہے گا، کیونکہ پچھتاوا ایک بار دل میں آ جائے تو پھر زندگی بھر نہیں جاتا۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔
شکریہ، اللہ حافظ۔